ذہنی دباؤ کو نظر انداز کرنا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے؟ آپ ذہنی دباؤ سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ یہ مؤثر طریقے آزما کر دیکھ لیں۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسٹریس یا ذہنی دباؤ ہماری زندگیوں پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ البتہ اکثر لوگ اسے عارضی نفسیاتی خلل تصور کرتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ذہنی دباؤ کام انجام دینے کی صلاحیت کو متاثر کرنے کے علاوہ ہماری خوش و خرم زندگی گزارنے کی استعداد بھی کم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ جب کوئی شخص ذہنی دباؤ کا شکار ہو تو وہ نہ صرف ناخوش، چڑچڑاہٹ یا چڑچڑاپن محسوس کرتا ہے بلکہ اسے غصہ بھی زیادہ آتا ہے۔ تھکا دینے والے روزمرہ معمولات اور حد سے زیادہ ذمہ داریاں اس صورتحال کو مزید گھمبیر بنا دیتی ہیں۔ ایسے میں یہ انتہائی ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ زندگی گزارنے کے لیے ایسا راستہ اپنائیں جس پر چلتے ہوئے آپ اپنے اسٹریس یا ذہنی دباؤ میں کمی لا سکیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ کچھ مفید مشورے شیئر کر رہے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر آپ اپنی مصروف زندگی میں خود کو ذہنی دباؤ سے دور رکھ سکتے ہیں۔ معمولات میں باقاعدگی لائیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کو زندگی اپنی خواہشات کے بجائے اپنے پروگرام کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اپنے روزمرہ معمولات کو منظم شکل میں رکھنے کے لیے روزانہ یا ہفتہ وار یا کسی حد تک ماہانہ بنیاد پر اہم ترجیحی اور فوری نوعیت کے کاموں کی فہرست ترتیب دیں۔ یہ فہرست زندگی کو منظم کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ اگر آپ نے دن بھر کا پروگرام پہلے سے ترتیب دیا ہو تو اس کی بدولت آپ ہر دن کو منظم اور پیداواری انداز میں گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ دن کا آغاز جلدی کریں۔ ہر روز صبح بستر سے جلدی اٹھ جایا کریں۔ بڑوں سے آپ نے یہ ضرور سن رکھا ہوگا کہ اگر آپ صحت مند، دولت مند اور پردماغ رہنا چاہتے ہیں تو رات میں جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کو اپنی عادت بنا لیں۔ اپنے روزمرہ معمولات کا ایک شیڈیول بنائیں، پھر خود کو اس کے تابع کر لیں۔ ساتھ ہی اپنے سونے اور اٹھنے کا وقت مقرر کریں۔ صبح جلدی اٹھنا نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بھی انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے۔ مثبت رویے کو فروغ دیں۔ ایسی چیزوں کی فہرست بنائیں جو آپ کو خوشیاں دیں۔ اس طریقے سے آپ اپنے ذہنی دباؤ سے مثبت انداز میں جان چھڑا لیں گے۔ یہ خود کو مثبت رویوں اور سرگرمیوں سے جوڑے رکھنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ مثلاً آپ کو اپنے قریبی رشتہ داروں سے ہفتے دو ہفتے میں ملنا اچھا لگتا ہے، سماجی بہبود کی سرگرمیوں میں رضاکارانہ شریک ہونا پسند ہے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے سے بھی آپ کو اطمینان اور ذہنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ ایسی تمام چیزوں کی فہرست بنا لیں اور پھر باقاعدگی سے ایسی سرگرمیوں میں خود کو مشغول رکھیں۔ سادگی اپنائیں۔ اپنے لائف اسٹائل سے لطف اندوز ہونے اور دباؤ سے دور رہنے کے لیے پیچیدگیوں میں نہ الجھیں بلکہ سادگی کو اپنا لیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ زندگی کی الجھنیں اور پیچیدگیاں کس چیز سے بڑھتی ہیں؟ اسکرین یعنی ٹیلی ویژن، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ اور اسمارٹ فونز زندگی کو پیچیدہ بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور آج کے دور میں اس سے دور رہنا تقریباً ناممکن ہے۔ تاہم آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جس وقت آپ اپنے اہم کاموں کو انجام دینے میں مصروف ہوں اس وقت اسکرین کو خود سے دور کر لیں۔ چیلنجز کا مقابلہ کرنا سیکھیں۔ جب کبھی آپ خود کو غیر متوقع صورتحال میں گھرا ہوا پائیں یا آپ کے کچھ فیصلے آپ کو مشکل حالات میں لا کھڑا کریں تو اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور ان پر کڑنے کے بجائے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ اپنی غلطیوں اور مشکلات کو تسلیم کریں گے تو یہ آپ کے دماغ اور شعور پر مثبت اثر ڈالیں گے۔ یہ مشق آپ کو مستقبل کی اندیکھی مشکل صورتحال کا بہتر طور پر مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ کام ملتوی کرنا ترک کریں۔ کہتے ہیں کہ کل کبھی نہیں آتا، اسی لیے کوئی بھی کام کل پر مت چھوڑیں۔ جو کام آپ کے ذمہ ہے اسے ہر ممکن حد تک جلدی سے جلدی نمٹانے کی کوشش کریں۔ آج کسی بھی کام میں سستی کا نتیجہ کل ذہنی دباؤ اور شرمندگی کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا۔ آرام کے لیے وقت نکالیں۔ اپنے جسم اور دماغ کو کھولیں۔ جب کسی کو ذہنی دباؤ کا سامنا ہو تو لازمی ہے کہ اسے نیند کے مسائل بھی درپیش ہوں گے۔ کام میں مسلسل مصروف رہنا بھی اعصاب شکن ہوتا ہے، اس لیے یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ کام سے فراغت حاصل کر کے اپنے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے۔ اس طرح پرسکون اور اچھا محسوس ہوگا۔ توجہ مرکوز رکھیں۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے کاموں پر توجہ مرکوز رکھنا بہت اہم ہے۔ کوئی بھی کام انجام دیتے وقت بہتر توجہ سے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ہر کام پر بھرپور توجہ دیں اور اسے انجام دینے میں اپنی بہترین کوششیں اور توانائیاں صرف کریں۔ اس طرح آپ اپنے کام کو جلد اور مؤثر انداز میں انجام دے سکتے ہیں۔ خوش رہنے کی کوشش کریں۔ روزانہ باقاعدگی سے ورزش کرنا خوش رہنے کا مؤثر اور بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ورزش آپ کے جسم میں نیورو ٹرانسمیٹرز اور کارٹیسول کو پیدا ہونے سے روکتی ہے۔ یہ وہ ہارمونز ہیں جو انسانی جسم میں دباؤ پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ نیز متوازن غذا کھائیں اور دماغ کو غیر ضروری سوچوں میں الجھانے سے گریز کریں۔